السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 21واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے توبہ کی فضیلت اور اس کے شروط سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مشاہدین کرام، ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، توبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تمام اولاد آدم سے گناہوں کا سرزد ہونا یہ ممکن ہے، لیکن بہترین انسان وہ شخص ہے جو غلطی کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے افراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے تمام خطاؤں کو، ان کی تمام گناہوں کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے توبہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے جو توبہ کرتے ہیں ان سے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط على بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلاج۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل یا بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ یاد رکھیے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے خطاؤں کو بخش دینا چاہتا ہے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم گناہ تو کر لیتے ہیں لیکن معافی نہیں مانگتے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ رب العالمین رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا شخص رات کو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا شخص دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، یعنی قرب قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب کی جانب سے طلوع ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، توبہ کے کچھ شروط ہیں جن کی جانکاری اور جن کی معرفت ہم انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان شروط کے ساتھ توبہ کیا، یقین جانیے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو خالص دل سے اللہ رب العالمین کے لیے اسے خالص کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہ سے کلی طور پر رک جانے اور باز آ جانے کا عزم مصمم کرنا چاہیے اور اسے ترک کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ سابقہ جتنے بھی آپ کے پاس گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ آپ کر چکے ہیں، ان تمام گناہوں کے اوپر آپ کو ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی کا آپ کو اظہار کرنا چاہیے کہ ہم پھر اس طرح کے گناہ نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اس طرح کے گناہ سے دور کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے اس گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا عزم مصمم کر لے۔ یقین جانیے کہ اگر اس طرح سے آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے اور معاف کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرماتا ہے۔ ایک اور شرط ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی اگر انسان نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی ہو جا کر کے طلب کرے یا اس کے حقوق لوٹا دے۔ جیسے کسی نے کسی کی کوئی سامان لے لیا ہے، غصباً حاصل کر لیا ہے یا چوری سے لے لیا ہے، تو ایسی صورت میں چوری کی ہوئی چیز کو اس شخص کو لے جا کر کے واپس کر دے یا اس سے معاف کروا لے۔ عزیز ساتھیوں، جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اس توبہ کے بہت سارے ثمرات ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ انہی ثمرات اور انہی فوائد میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایسے بندے سے، ایسے انسان سے اللہ رب العالمین بے حد محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کی وجہ سے انسان کے جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس سچی توبہ کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ سچی توبہ یا توبہ نصوح سے مراد یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے اسے ترک کر دے، اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق لیا ہے اس کا ازالہ کرے، یہ توبہ نصوح ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے، محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا یہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کرنے والوں کے لیے آسمانوں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے قوت میں اور اس کے روزی کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، جو شخص توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، یعنی دونوں جہان کے اندر، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ توبہ کرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ توبہ کے بارے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن توبہ کب تک آدمی کر سکتا ہے؟ کیا توبہ کا دروازہ شروع سے لے کر کے آخری لمحے تک یہ کھلا رہتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوں اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ چنانچہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح اس کے گلے کے اندر نہ آ جائے اور اس کی روح نکلنے والی نہ ہو، یعنی اس وقت تک جب تک یہ کیفیت نہیں انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، تب تک انسان کے لیے توبہ کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے غفور الرحیم، ہم بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں، یا الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔